بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الغسل، حدیث نمبر 271۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 272، باب نمبر 15۔ بالوں کا خلال کرنا، اور جب یقین ہو گیا کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کا آغاز کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین ہو جاتا کہ کھال تر ہو گئی ہے تو 3 دفعہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ حدیث نمبر 273۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ باب نمبر 16۔ جس نے بحالت جنابت وضو کیا پھر سارا بدن دھویا اور اعضائے وضو دوبارہ نہیں دھوئے۔ حدیث نمبر 274۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 2 یا 3 مرتبہ پانی ڈالا، بعد ازاں اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 3 مرتبہ رگڑ کر دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے پر اور بازوؤں کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پانی بہایا، پھر تمام جسم کو دھویا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی تو آپ نے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ باب نمبر 17۔ جب کسی کو مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنبی ہے تو اسی حالت میں باہر آ جائے، اسے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 275۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں بھی سیدھی کر لی گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، غسل فرمایا اور دوبارہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ باب نمبر 18۔ غسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑنا۔ حدیث نمبر 276۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ بھی کر دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر خوب رگڑا، اسے دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر چہرہ اور بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی بہایا اور سارے جسم کو دھویا، اس کے بعد ایک طرف ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد ازاں میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ باب نمبر 19۔ سر کے دائیں حصے سے غسل جنابت کا آغاز کرنا۔ حدیث نمبر 277۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے اگر کسی کو جنابت لاحق ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے دائیں حصے پر ڈالتی، اس کے بعد پانی لے کر بائیں حصے کا غسل کرتی۔ باب نمبر 20۔ جس نے خلوت میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ لیا، دونوں جائز ہیں مگر کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 278۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تنہا نہاتے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ وہ مرض فتق میں مبتلا ہیں۔
اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے نہاتے وقت اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ ہوا یوں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے واللہ موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں۔ حدیث نمبر 279۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے ایوب، جو تم دیکھ رہے ہو کیا میں تمہیں ان سے بے نیاز نہیں کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، مگر میں تیرے کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو ابراہیم، موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطار بن جسار سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ باب نمبر 21، لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ حدیث نمبر 280۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون خاتون ہے؟ میں نے خود عرض کیا، میں ام ہانی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔